ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ دوسرا حکم ہمیں اللہ نے یہ دیا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دوسرے مسلمان کی، فقیر کی، مسکین کی ہمدردی میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ ہمارا مال خرچ کن کاموں میں ہونے لگتا ہے؟ ہمارا مال لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں لوگ سفر کر کے علاقوں سے دوسرے علاقے میں اس رات اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں اپنا مال بڑھائیں۔ لوگ یہاں سے دہلی ٹاؤن اس لیے جاتے ہیں، عیدگاہ مال اس لیے جاتے ہیں، اسلام آباد اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور اپنا پیسہ بڑھائیں، ہم وہاں جائیں آتش بازی کریں، ہم وہاں جائیں دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں، ہم وہاں جائیں اللہ کی نافرمانی کریں، ہم وہاں جائیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے، آقا کے پیارے طریقوں کو ذبح کر کے پیغمبر کے سینے کو چھلنی کرے۔ میرا اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ ایک جگہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انسانوں سدھر جاؤ، باز آؤ، میں تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، اس ڈھیل کو اپنے لیے موقع مت سمجھو، اس میں اپنے لیے تم یہ بدماشی نہ سمجھو کہ کہیں تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، مجھے تمہاری حمد و ثنا کی ضرورت نہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کسی بھی آسمان کے کسی بھی حصے پر ایک چپا جگہ بھی خالی نہیں۔ ایک چپا، آپ نے یوں ارشاد فرمایا، چپا کتنا ہوتا ہے؟ 4 انگلیوں کا، کہا اتنی جگہ بھی کسی آسمان پر خالی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ کچھ اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور انسان تیری طرح نہیں بیان کرتے۔ تو بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بیان کرتے کرتے بیمار ہو جاتا ہے، بیان کرتے کرتے اولاد تجھے پریشان کر دیتی ہے، معاشرہ تجھے پریشان کر دیتا ہے، ضروریات تجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ رکتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے بھی نہیں ہیں، ہر وقت میری تسبیح میں بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی حمد و ثنا کی وجہ سے میری کائنات کے نظام میں خلل پڑتا، اگر آپ کی حمد و ثنا کی وجہ سے مجھ اللہ کی خالقیت بڑھ جاتی، پھر تو میں کہتا آپ کرو، لیکن یاد رکھنا آپ کی حمد و ثنا سے نہ میری خالقیت بڑھتی ہے اور نہ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ میں تو ابتدا سے ازل سے خالق ہوں، مالک ہوں، تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے تمہاری حقیقت جانتا تھا۔ وَخَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ، وہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے میں تمہارے متعلق جانتا تھا، اب تو تمہیں پیدا کر دیا ہے، اب تو تمہارے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، اب تو ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، تمہاری ضرورت کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ یعلم خائنۃ الأعین، تم یہ جو آنکھوں کی پلکیں چمکتے ہو، دائیں بائیں دیکھتے ہو، تمہارے اس دائیں بائیں دیکھنے ان اشاروں کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، ابھی تمہاری زبان پہ تمہارے دل کا ارادہ ظاہر نہیں ہوا ہوتا، سینوں میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اللہ، میں اگر چاہوں اللہ کہتا ہے میرے لیے، لیکن میں نے اپنے ہاں ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دن میں نے ایک دن قائم کرنا ہے، جس دن میں نے پھر یہ اعلان کرنا ہے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک اليوم، میں اعلان کروں گا بتاؤ کس کی زمین ہے آج۔ سیڑھیے والوں سنو، تمہاری زمین نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، تم اس کے مالک نہیں،
سیڑھیے تو ایک یتیم خانہ ہے. اور بھائی ہم سے جو چیز زائد ہوگی، جو چیز ہم سے بیکار ہوگی، جو چیز ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، وہ سیڑھیے کی ہو جاتی ہے. یہ صحیح ہے. اگر آپ کسی پلاٹ کے مالک ہیں، سیڑھیے آپ کو منع نہیں کر سکتا. آپ کسی دکان کے مالک ہیں، سیڑھیے کا وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو جگہ کا کوئی مالک نہیں، جو کچرے کا ڈھیر ہے، آواز لگ جاتی ہے سیڑھیے کی ہے. کس کی ہے؟ اور سیڑھیے والوں، تم تو کچروں کے مالک ہو. تم اللہ کی زمین، اللہ کے بنے ہوئے گھر کو گرا کر یہ کہتے ہو ہم اس کے مالک ہیں. اللہ کہتے ہیں زمین کا میں مالک، تم کہتے ہو ہم مالک. تم کہاں سے مالک ہو گے؟ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، ہارون الرشید آگے ذہن میں آ گیا، ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کیسے بادشاہ دیا؟ اور جو بیوی بھی وہ جو سب سے خوبصورت تھی زبیدہ، اس کو طلاق دی اور اس سے کہا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جا، اگر نہیں نکلتی تجھے 3 طلاقیں ہیں. صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جا، اگر نہیں نکل سکی تو تجھے بیوی پریشان، تھوڑی دیر گزری پھر خود بھی پریشان. یہ تو کلمات ہی ایسے ہیں، کہتے وقت تو کبھی غصے میں، کبھی حالات یہ تھے کہ وہ تھے، بس میں ٹینشن میں تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا. اس نے سوچا ٹینشن تو ختم، غصہ ختم، سب کچھ تو ختم ہو جاتا ہے. پھر انسان یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اس نے بھی کہا یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ تلاش شروع ہو گئی. ٹائم گزر رہا ہے، ایک منٹ قیمتی ہو چکا ہے، اور رات بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ پوری سلطنت سے انسان نکل سکے. کوئی جہاز بھی نہیں ہے، ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. چلو جی اردو فلاں عالم کو بلاؤ گی، فلاں عالم سے رابطہ کرو گی، فلاں سے فلاں سے. کہا مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو میرے لیے راستہ نکالے. جس عالم کے پاس جاتے ہیں، جس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جو دربار میں موجود ہیں، کہتے ہیں بابا بات ختم، آپ صبح کا انتظار کرو، بیوی کو رخصت کر. بس کسی نے بتایا کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، لیکن یہاں قریب میں ایک دھوبی ہے، دھوبی خود فوت ہو چکا ہے، اس کا ایک بچہ ہے اور اس کا نام محمد یعقوب ہے، جسے آج دنیا قاضی القضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آج سننے میں آ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے. اس کی والدہ نے اس میں بڑی محنت کی تھی اور اس کو یہ علم دلوایا. اس نے وہ اس کے متعلق بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی ذہانت فہامت عطا کی ہے. اس سے پوچھ لو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. اس نے بادشاہ ہے نا، یہ تو کسی کے در پہ نہیں جاتے، ان کی تو پاؤں کی اوپر بیل لگتی ہے. کہا اس کو بلاؤ. بلایا، آ گیا. کہا بتاؤ میں نے یہ بات کہی ہے، میں کیا کروں، اس کا فیصلہ مجھے بتاؤ. اور کہا بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. ہارون الرشید سن کے بھی حیران. ہاں سب نے مجھے پریشان کیا کہ تو بڑی بات نہیں ہے، تو بتاؤ. کہا اپنی بیوی کو اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ، ساری رات مسجد میں گزارے. مسجد کی زمین وہ ٹکڑا ہے جہاں صرف اللہ کی حاکمیت ہے، کسی انسان کی نہیں ہے. تیری بادشاہت مسجد سے باہر ضرور ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے. یہ رات وہاں گزارے گی جہاں تیری بادشاہی نہیں ہے. رات بھی گزر جائے گی، تیری بیوی بھی بچ جائے گی. رات بھی گزر جائے گی، طلاق بھی نہیں ہوگی. رات بھی گزر جائے گی، تیرے سلطنت سے باہر گزر جائے گی. یہ تو وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں اگر یہاں کسی کی سلطنت چلتی، حکومت چلتی، تجربہ کرو. آج بلاؤ کسی بھی وزیر اعظم کو یہاں، آج بلاؤ اس ٹکڑے میں کسی بھی وزیر کو یہاں،
اگر وہ آ کے اس میں ہمت ہے آ کے یہاں کرسی نہیں رکھ سکتا، وہ پروٹوکول نہیں لے سکتا، وہ یہاں آپ کے ساتھ میرے ساتھ صف میں بیٹھے گا۔ یہاں آدمی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ پھر اللہ نے دوسری آیت میں یہ بھی کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس آدمی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ظالم شخص نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں کو وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتا ہے اور کوشش میں لگا رہتا ہے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ یہاں لوگ اللہ اللہ نہ کریں، یہاں لوگ قرآن نہ پڑھیں،